بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 41 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خبر پر فا کے داخل ہونے کا جواز اور عدم جواز کا بیان۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو النكرة الموصوفة بهما، مثل الذي يأتيني أو في الدار فله درهم، وكل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم، وليت ولعل مانعان بالاتفاق، وألحق بعضهم إن بهما۔ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط، اور بعض دفعہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبْرِ، تو اس وقت جائز ہوگا کہ اس کی خبر پر فا داخل کرنا۔ وَذَلِكَ الْاسْمُ الْمَوْصُولِ بِفِعْلٍ أَوْ ظَرْفٍ، اور وہ یہ کہ مبتدا ایسا اسم موصول ہو جس کے صلے میں کوئی فعل ہو یا اسم ظرف ہو۔ أَوِ النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِهِمَا، یا وہ مبتدا ایسا نکرہ ہو جو ان دونوں یعنی فعل اور ظرف کے ساتھ موصوف ہو۔ مثل الذي يأتيني أو في الدار فله درهم، وكل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم، ليت ولعل مانعان بالاتفاق، اور لیت اور لعل بالاتفاق ان کی خبر پر فا کو داخل کرنے سے منع کرتے، یعنی لیت اور لعل خبر پر فا کو داخل کرنے سے منع کرنے والے ہیں بے اتفاق علماء نحو کے نزدیک۔ والحق بعضهم ان بہما، اور بعض علماء نحو یعنی امام سبوی رحمہ اللہ نے ان دونوں کے ساتھ ان کو بھی ملایا ہے۔ آج کے درس کے اندر بھی دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے خبر پر فا کو کہاں کہاں داخل کر سکتے ہیں اور کون سے مواقع ہیں، اور دوسری بات کہ کون سی ایسی خبر ہے جس پر فا کو داخل نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ یہ خبر کے متعلق پانچواں مسئلہ ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو، وقد يتضمن المبتدا معنی الشرط، یعنی مبتدا شرط اور سبب کے درجے میں ہو، اور خبر جزا اور شرط اور مسبب کے درجے میں ہو، تو جس طرح جزا پر فا داخل ہونا فا داخل کی جاتی ہے، اسی طرح خبر پر بھی اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے فا لانا جائز ہوگا۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ابتداءً اس کے لیے دو صورتیں بنائی ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے دو دو صورتیں بنائی ہیں، تو کل 4 صورتیں ہوں گی جہاں خبر پر فا کا لانا جائز ہے۔ ابتداءً 2 صورتیں یہ ہیں کہ وہ مبتدا یا تو اسم موصول کی شکل میں ہوگا یا نکرہ موصوفہ کی شکل میں ہوگا۔ اسم موصول کی شکل میں ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وَذَلِكَ الْاسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ، یعنی مبتدا اسم موصول ہو اور اس کے بعد صلہ جملہ فعلیہ کی شکل میں ہو، جیسے الذی یاتینی فلہ درہم۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا اسم موصول کی شکل میں ہو اور اس کا صلہ ظرف ہو،
جیسے الذی فی الدار فلہ درہم، اور اس میں نکرہ موصوفہ کی صورت میں ہو تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اس کے لیے صاحب کتاب نے یوں کہا، اب النکرۃ الموصوفۃ بہما، پہلی صورت یہ بن رہی ہے کہ مبتدا اس میں نکرہ موصوفہ ہو اور صفت جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو، جیسے کل رجل یاتینی فلہ درہم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا اس میں نکرہ موصوفہ کی صورت میں ہو اور صفت اس میں ظرف کی شکل میں، جیسے کل رجل فی الدار فلہ درہم۔ تو یہ چار صورتیں ہیں جہاں مبتدا کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے۔ دوسری بات، موانع دخول فا، ولیت ولعل مانعان بالاتفاق۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فا کے دخول کے موانع بیان فرمایا، تو فرمایا کہ ایسا کوئی مبتدا ہو جس کی خبر پر فا آتی ہو، جیسے لیت اور لعل، یعنی لیت اور لعل میں سے کوئی ایک داخل ہو جائے تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا ممنوع ہے۔ وجہ اس کی یہ، مبتدا اور خبر جملہ خبریہ بنتے ہیں، شرط اور جزا بھی جملہ خبریہ بنتے ہیں، تو ان دونوں میں یہ مشابہت پائی جاتی ہے، لہذا جب شرط پر فا داخل ہو سکتی ہے تو خبر پر بھی ہوگی، لیکن جب اس پر لیت اور لعل میں سے کوئی داخل ہو جائے تو یہ جملہ انشائیہ بن جائے گا، جس کی شرط کے ساتھ مشابہت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ شرط و جزا جملہ خبریہ بنتے ہیں اور لیتا اور لعل کا مدخول جملہ انشائیہ ہوتا ہے، لہذا اس پر فا کا داخل کرنا بھی منع ہو جائے گا، جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یا لعل الذی فی الدار لہ درہم ولیت الذی فی الدار ولہ درہم۔ یہاں یہ بات سمجھیے، افعال ناقصہ اور افعال قلوب بھی دخول فا علی الخبر کے لیے بالاتفاق مانے، لیکن صاحب کتاب رحمہ اللہ نے صرف لیت اور لعل کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال قلوب اور افعال ناقصہ تو سارے کے سارے بالاتفاق معنی ہیں اور ان کا معنی ہونا بھی مشہور ہے، اور جو چیز مشہور ہوتی ہے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہی اصول اپنا کے صاحب کتاب نے اسی اصول کی بنا پہ حروف مشبہ بالفعل میں سے صرف لیت اور لعل کا ذکر کیا، کیونکہ تمام حروف مشبہ بالفعل معنی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے صرف لیت اور لعل علماء نحو کا اتفاق ہے کہ ان کی خبر پہ فا کو داخل نہیں کر سکتے، اس لیے صاحب کتاب نے یوں فرمایا ولیت ولعل مانعان بالاتفاق۔ اور ان کے متعلق اختلاف ہے، بعض کے ہاں یہ بھی لیت اور لعل کی طرح معنی ہے، جس کی طرف صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا، اور یہ بعضهم سے مراد کون ہے؟ بعضهم سے مراد علامہ امام سیبوی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین، یہ فرماتے ہیں کہ ان بھی لیت اور لعل کی طرح ہے، اس کی خبر پہ بھی فا کو داخل نہیں کر سکتے، لیکن صحیح تر بات یہ معنی نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک جو افصح الکتب ہے اس میں اس کی خبر پہ فا داخل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم، فلہم فا داخل ہے، اور دوسری جگہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہاں بھی فا داخل ہے۔ اسی طرح ان اور لیکن کی خبروں پر بھی فا داخل ہو سکتی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، اور ایک شاعر فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ غَالِبًا لَكُمْ وَلَكِنَّمَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ، اس میں دیکھیے فَسَوْفَ
سوف پر جو فسوف جزا بن رہی ہے اس پر فا داخل ہے، لہذا یہ بات متعین ہوگی۔ دخول فا علی الخبر کے لیے معنی صرف لیت و لعل ہے، اس لیے ان کو ذکر فرمایا، افعال قروب اور افعال ناقصہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔